हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। किर्गिज़स्तान या रिपब्लिक ऑफ किर्गिज़ जो है वो इस वक्त फ्लैश पॉइंट पर है। और वहाँ हुआ ये है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वहाँ जो ज़ेर तालीम हैं उनमें पाकिस्तानियों का भी एक बड़ा नंबर है। वहाँ पर मकामी लोगों ने हमला किया है और गुज़िश्ता रोज़ से ये जो हमले हैं उनके हॉस्टल्स पर और जो दूसरे रेजिडेंशल जो उनके हैं अपार्टमेंट या इस तरह जो इंटरनेशनल स्टूडेंट जहाँ रहते हैं वहाँ पर मुसलसल उन पर हमले हो रहे थे। तो इब्तदाई तौर पर जो सोशल मीडिया पर जो रिपोर्ट्स आ रही थी, पैनिक जो मचा हुआ था, उसमें तो बड़ी एग्जिजरेटेड खबरें थी हलाकतों की और ज़ख्मी होने की। लेकिन बाद में जब दोनों रियासतों की तरफ से यानी किर्गिज़स्तान की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियली जब जो बयानात आए हैं या जिस तरह मीडिया को रिपोर्ट्स फीड की गई हैं, उनके मुताबिक कोई 5 से 7 जो पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं वो ज़ख्मी होने वालों में शामिल हैं और मजमूई तौर पर जो तादाद है ज़ख्मी होने वालों की वो 30 के करीब है। लेकिन जो उनमें सीरियस एक स्टूडेंट है जिनको कोई जबड़े में चोट लगी थी, तो उनको भी एक इब्तदाई जो तिब्बी इमदाद है उसके बाद उनको फारिग कर दिया गया है। और अभी मामलात कुछ बेहतर हैं क्योंकि वहाँ की जो मकामी पुलिस है उन्होंने वो सारे हॉस्टल्स और जो कंपाउंड है जहाँ इंटरनेशनल स्टूडेंट रिहाइश पजीर है उनको अपने कब्ज़े में ले लिया है। और जो किर्गिज़ रिपब्लिकन हैं उन्होंने भी इसका सख्त नोटिस लिया है। पाकिस्तान की तरफ से हाईएस्ट लेवल पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और फॉरेन मिनिस्ट्री जो है उन्होंने बिल्कुल इस मामले को काफ़ी कंसर्न की निगाह से देखा है और अहकामात जारी किए हैं। वहाँ जो किर्गिज़स्तान में एम्बेसी है पाकिस्तान की कि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उनकी सेफ्टी और उनको सलामती से अगर वापस वतन भेजा जा सकता है तो इंतज़ामात किए जाएँ। और इस तरह जो कश्मीर अफेयर के मिनिस्टर हैं उनको ये ड्यूटी लगाई गई है अमीर मकान साहब को कि वो वहाँ जाएँ का जहाँ ये वाक़यात हुए हैं और वहाँ जाकर ख़ुद देखें और स्टूडेंट्स की जो मुमकिन हेल्प हो सकती है पाकिस्तानी तलबा की वो करें। तो ये मामलात जो हैं वो वहाँ हुए हैं। इसका थोड़ा अगर पस मंज़र देखेंगे तो 2010 में भी हमें कोई इस तरह के जो वाक़यात नज़र आते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ वहाँ हुए थे। और इस तरह जो वहाँ अवेलेबल ख़बरें हैं और मैं जिस तरह फॉलो कर रहा था, देख रहा था, तो पाकिस्तान के जो फ़ौजी दस्ते हैं उनको जाना पड़ा था उन जो पाकिस्तानी शहरी हैं या स्टूडेंट्स हैं उनके रेस्क्यू के लिए। तो इस मरतबा भी थोड़ा पैनिक हाई है और जो बैनुल-अक़वामी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनमें पाकिस्तानियों का एक अच्छा खासा नंबर है। वहाँ पर मिस्री स्टूडेंट्स हैं, वहाँ एक बड़ी तादाद में इंडियन है और बांग्लादेशी हैं। और इस झगड़े का पस मंज़र इस तरह है कि जो इजिप्शियन या मिस्री तलबा हैं उनका और मकामी जो तलबा हैं उनके दरमियान 1-2 दिन पहले किसी डिस्कशन में, और इस तरह की भी इतलात हैं कि वो कोई रिलीजियस इस तरह का डिस्कशन था क्योंकि इजिप्शियन जो ज़्यादातर लोग हैं वो शाफ़ी जो इस्लामिक स्कूल ऑफ थाट है उससे ताल्लुक़ रखते हैं और वहाँ की जो किर्गिज़ मेजॉरिटी है वो हनफी स्कूल ऑफ थाट से उनका ताल्लुक़ है। तो इस तरह डिस्कशन के दौरान कोई तल्खी पैदा हुई और उसके बाद वहाँ जो थोड़ी बहुत मार कुटाई हुई। उसके बाद जो लोकल स्टूडेंट हैं उनकी मदद के लिए बाकी जो लोग हैं, बहुत बड़े जो ऑर्गेनाइज ग्रुप थे वो आ गए और उन्होंने इंटरनेशनल हॉस्टल्स पर धावा बोल दिया और उन्होंने बग़ैर किसी इम्तियाज़ के तमाम जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे बशमूल बांग्लादेशी और पाकिस्तानी और कुछ इंडियन, उनको मारना शुरू किया। और बड़े जो पैनिक था वहाँ पर और एक बड़ा नंबर था लोगों का जिस तरह रिपोर्ट हुआ है, तो सोशल मीडिया पर भी उसका बड़ा स्प्लैश जो है हमें नज़र आया। और वहाँ से जो स्टूडेंट्स ने अपने मोबाइल कैमराज से जो वीडियोस शूट की बाद में सोशल मीडिया पर रखी, तो उनकी वजह से बहुत ज़्यादा ये जो है फ्लैश पॉइंट बन गया और इस वाक़े को बड़ी ख़बरत मिली। लेकिन बाद में ये पता चला कि कोई बड़ी कैजुअल्टी नहीं हुई, स्टूडेंट ज़ख्मी हुए हैं, उनको काफ़ी चोटें आई हैं और खून आलूदा चोटें हैं। लेकिन बाद में इंतज़ामिया ने वहाँ मुदाखलत करके उन लोगों को ना सिर्फ वहाँ से रेस्क्यू किया है बल्कि उनका इलाज करवाया है। अभी ये सूरत हाल जो है क्योंकि बड़ी बॉइलिंग पॉइंट है तो वहाँ अभी कहा नहीं जा सकता कि इसका कोई आगे फेज़ होगा या
یہ جھگڑا یہاں مک گیا ہے، لیکن اس سے جو یہ ملک ہے کرگز ریپبلک، یہ بڑا ڈسکشن میں آ گیا ہے۔ اب اس طرح ہے کہ یہ سارے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ ان کا زیادہ تر تعلق میڈیکل کے شعبے سے ہے، کیونکہ جب سوویت یونین سے یہ ریاستیں الگ ہوئیں تو کرگزستان جو ہے ایک نسبتاً ایک غریب ریاست تھی، جس کے پاس زیادہ کوئی ریسورسز یا ارننگ کے ذرائع نہیں تھے، جس طرح دوسری جو رچ ہیں ریاستیں سینٹرل ایشین کی جو اسٹیٹس ہیں، ان میں کافی آئل اور باقی جو ریسورسز ہیں، منرلز ہیں، ان کی وجہ سے وہ ریاستیں بڑی امیر سمجھی جاتی ہیں۔ لیکن یہ غریب ریاستوں میں سے ہے۔ ازبکستان، تاجکستان اور چائنا سے اس ریاست کی سرحدیں ملتی ہیں، اور جب افغانستان میں طالبان کی پہلی سرکار ختم کی گئی اور امریکن مداخلت ہوئی تو اس ملک میں اس کے بعد بڑی جو ہے وہ انریسٹ ہوئی، اور جو وار اگینسٹ ٹیررزم کا ایک بڑا فیز تھا جو افغانستان، پاکستان اور باقی ممالک کو اس نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا، تو یہاں بھی بڑی انریسٹ تھی، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں یہاں سے بھرتی ہو کر افغانستان کی جو جنگ تھی نیٹو اور امریکنز کے خلاف، وہاں وہ لڑتے رہے، بعد میں بہت سارے لوگ وہاں واپس آئے، پھر ریکروٹمنٹ ہوئی، تو اس طرح وہاں ایک ریڈیکلائزیشن کا عمل اس ریاست میں ساتھ ساتھ ہوتا رہا، کیونکہ ہمیشہ غربت جو ہوتی ہے وہ بریڈنگ گراؤنڈ ہوتی ہے اس طرح کی جو انتہا پسند تنظیمیں ہیں۔ اور 2007 میں وہاں کی جو سب سے زیادہ شدت پسند تنظیم تھی HUT یعنی حزب التحریر، اس کو بین کیا گیا تھا۔ بعد میں اس کے بہت سارے آف شوٹس جو نکلے، اور جو قریبی ممالک ہیں تاجکستان اور ازبکستان، ان میں جو ایکسٹریمسٹ جو تنظیمیں کام کر رہی تھی، ان کے ساتھ اس HUT نے مل کر بڑا کام کیا اور واقعات بھی کیے، اور اس طرح جو مجموعی امن امان کی صورتحال ہے وہ بھی کرگزستان کی کوئی اچھی نہیں ہے۔ کوئی 136 ملک کی جو 2023 میں رینکنگ بتائی گئی تھی، اس میں یہ 31ویں نمبر پر ٹاپ پر یہ ملک ہے، بدامنی میں، اسٹریٹ کرائم میں، سنیچنگ میں، اور اس طرح کے جو مار پٹائی کے ہوتے ہیں۔ حالانکہ بڑا خوبصورت اور ڈائیورس کلچرلی یہ ملک ہے، بڑا یہاں پوٹینشل ہے، اگر ٹورزم آرگنائز طریقے سے ہو اور یہ ملک پیسفل ہو تو بڑا خوبصورت ملک ہے۔ اور جس طرح سوویت یونین کی ہوئی تھی ڈس انٹیگریشن، اس کے بعد جیسے سارے ملک سینٹرل ایشین ٹورزم کے لیے اٹریکشن بن گئے تھے، تو یہ ملک بھی اٹریکشن بنا تھا، اور بہت سارے لوگ جو ہیں جیسے ہمارے جیسے ممالک ہیں وہاں سے ان کو سستا پڑتا تھا، تو ٹورزم بڑا انکریز ہوا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے جو میڈیکل اور فارماسیوٹیکل کا شعبہ ہے، اس کے بہت سارے لوگ سینٹرل ایشین جو اسٹیٹس ہیں اس میں ان کے وزٹس کرائے جاتے ہیں، کامیاب ڈاکٹروں کے، پیرامیڈکس کے اور باقیوں کے، جو کمپنیز کے ٹارگٹ پورے کرتے ہیں، تو ان کو سینٹرل ایشیا کے دورے کرائے جاتے ہیں۔ تو انہی دنوں میں ان دوروں کے دوران جو پاکستان کے میڈیکل کے پروفیشنلز تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہاں میڈیکل کالجوں کے لیے اور میڈیکل ایجوکیشن کے بہت بڑا اسکوپ ہے، اور وہاں کی جو سرکار ہے خاص طور پر ہائیسٹ لیول پر، ایون یہ بھی رپورٹس ہیں کہ صدارتی اور منسٹریل جو لیول کے پولیٹیشین ہیں وہ بھی اس میڈیکل بزنس میں اور کاروبار میں ان کی شراکت ہے۔ بہت سارے پاکستانی اور اس طرح باقی جو لوگ ہیں جنہوں نے میڈیکل میں انویسٹمنٹ کی ہے، ان کے ساتھ ان کی بھاگیداری ہے، تو میڈیکل کا شعبہ وہاں گرو ہو گیا ہے۔ حالانکہ ان کی رینکنگ کوئی اچھی نہیں ہے۔ پاکستان میں وہ اسٹوڈنٹس جو داخلہ نہیں لے پاتے پاکستان کے میڈیکل کالجز میں یا رہ جاتے ہیں، اور ان کے والدین کہتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح ان کے بچے ڈاکٹر بن جائیں، کیونکہ یہ ایک سماجی اسٹیٹس کا سمبل بنا ہوا ہے کہ آپ کا بچہ اگر میڈیکل اور انجینئرنگ میں پڑھتا ہے تو آپ کا سماجی جو مرتبہ ہے وہ بڑا کاؤنٹ ہوتا ہے۔ تو والدین نے یہ راستہ نکالا، اور اس میں پاکستانی جو ایجنٹس ہیں خاص طور پر میڈیکل کے فیلڈ کے، ان کا بڑا کردار ہے۔ وہ یہاں سے ان خواہش مند اسٹوڈنٹس کو لے کر وہاں کرگزستان میں جا کر ان کو داخلہ دلاتے تھے، اور پھر انہوں نے ایک چین بنایا ہوا تھا، وہاں آفر تھی، اگر ایک اسٹوڈنٹ کوئی 3-4 اور بچوں کو گھیر کر لاتا تھا تو ان کی فیس اور باقی جو رہائشی اخراجات ہیں وہ کم کیے جاتے تھے۔ تو اس طرح ایک چین بن گیا، ملٹیپلیکیشن ہو گئی، اور بڑے تعداد میں پاکستانی، انڈین، ایجپشن اور بنگلہ دیشی ایسے اسٹوڈنٹ جو یورپ میں اور باقی جو امیر ممالک ہیں ان میں میڈیکل کی تعلیم افورڈ نہیں کر پاتے، وہ وہاں پڑھتے ہیں۔ تو یہ ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں کافی سالوں سے وہاں پر مقیم ہے، ایک بڑا نمبر میل فیمیل اسٹوڈنٹس کا وہاں زیر تعلیم ہے، اور میڈیکل کے جو
کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، وہاں پر زیادہ تر یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ بھی رپورٹس ہیں کہ وہاں ان کی کوئی رینکنگ اور اسٹینڈرڈ اتنا اچھا نہیں ہے، کیونکہ وہاں سے جو ہائیسٹ ڈگری ہولڈر ہوتے ہیں وہ پاکستان میں آ کر جو PMDC کا امتحان ہے یا باقی جو دیگر ٹیسٹ ہیں ان کے لیے وہ پاس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور یہاں دوبارہ سے ان کو تیاری کرنی پڑتی ہے۔ لیکن یہ ایک بات ہے کہ وہاں سے وہ ڈگری لے کر آتے ہیں اور وہ ریکگنائز ڈگری ہوتی ہے، کیونکہ پاکستان نے جو HEC نے اس کو ریکگنائز کیا ہوا ہے، تو ان کو یہاں جاب واب مل میں اور سرکاری جو پریکٹس وغیرہ ہیں باقی پرائیویٹ کرنے میں یا فارماسیوٹیکل جو انڈسٹری ہے اس میں کھپنے کا ایک موقع موجود ہوتا ہے۔ اس لیے بہت سارے جو مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس فیملیز ہیں وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں کرگز جو ریپبلک کا جو ایجوکیشن کا خاص طور پر میڈیکل کا جو شعبہ ہے اس میں، اور وہاں جا کر پڑھتے ہیں۔ تو یہ واقعات ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہو رہے ہیں، اور یہ ملک کوئی اتنا آئیڈل نہیں ہے امن امان کے حوالے سے، وہاں سنیچنگ اور باقی واقعات بھی ہمیشہ رپورٹ ہوتے رہتے ہیں۔ تو پاکستانی گورنمنٹ نے اس پر ذرا ان کے آئی بروز ریز ہو گئے ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ نارمل سے زیادہ اس پر اپنا کنسرن شو کیا ہے ہائیسٹ لیول پر، اور امید کی جا سکتی ہے کہ ہمارے جو سینکڑوں اسٹوڈنٹس ہیں وہاں گئے ہوئے ہیں، ان کی سیفٹی اور باقی جو ان کے معاملات ہیں ان کو مد نظر رکھ کے ان کو یا تو واپس ملک سیفلی لایا جائے گا، یا وہاں پر ہی ان کی جو سیفٹی کا اس حکومت کے ساتھ ورک آؤٹ کر کے ایک انتظام کیا جائے گا۔ تو یہ ایک ایشو تھا اور یہ فلیش پوائنٹ پر تھا، ہم نے کہا آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیں۔ تو ہمارے پروگرام کو آپ لائک کریں، دیکھتے رہیں، سبسکرائب کریں اور فیڈ بیک دیں۔ بہت بہت شکریہ۔